اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا عبد کامل بن کر اس کی عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک مرتبہ آپ تمام حضرات محسن انسانیت آقائے نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے دل سے شوق اور ذوق میں ڈوب کر درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نعت پاک کے 2-3 اشعار آپ حضرات کے خدمت میں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، منظور فرمائے، اور ہر ایک عاشق رسول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت پڑھنے والا اور کم سے کم نعت سننے والا بنائے۔ چاند بھی نرالا ہے، چاندنی نرالی ہے، چاند بھی نرالا ہے، چاندنی نرالی ہے، چاند بھی نرالا ہے، چاندنی نرالی ہے، چاندنی نرالی ہے، عائشہ کے آنگن کی روشنی نرالی ہے، عائشہ کے آنگن کی روشنی نرالی ہے۔ ایک خلیفہ اول، ایک خلیفہ ثانی، ایک خلیفہ اول، ایک خلیفہ ثانی، ایک خلیفہ اول، ایک خلیفہ ثانی، ایک خلیفہ ثانی، مصطفیٰ سے دونوں کی دوستی نرالی ہے، مصطفیٰ سے دونوں کی دوستی نرالی ہے، چاند بھی نرالا ہے، چاندنی نرالی ہے، جو کی روٹیاں کھانا، لیٹنا چٹائی پر، جو کی روٹیاں کھانا، لیٹنا چٹائی پر، جو کی روٹیاں کھانا، لیٹنا چٹائی پر، لیٹنا چٹائی پر، سرور دو عالم کی زندگی نرالی ہے، سرور دو عالم کی زندگی نرالی ہے، عائشہ کے آنگن کی روشنی نرالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا فضل ہوا، کرم ہوا، احسان ہوا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مخلوق میں جو سب سے افضل مخلوق جس کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو
اس مخلوق میں انتخاب کر کے پیدا فرمایا۔ 17,999 مخلوق ایک طرف اور ایک مخلوق ایک طرف۔ 17,999 مخلوق کے اندر زمین، آسمان، چاند، ستارے، چرند، پرند، درند، کیڑے مکوڑے، سارے کے ساری چیزیں آئیں، وہ سب ایک طرف، اور ایک مخلوق ایک طرف، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر اشرف المخلوقات کہا ہے، اور قرآن اعلان کرتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اور ایک جگہ پر فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ تو 17,999 مخلوق ایک طرف ہے اور حضرت انسان ایک طرف ہے۔ یہ حضرت انسان ایک مخلوق ہے لیکن 17,999 پر بھاری ہے، بھاری ہے نا بھائی؟ یہ 5 فٹ کا انسان، 5.5 فٹ کا انسان، 6 فٹ کا انسان، زیادہ سے زیادہ 7 فٹ، زیادہ سے زیادہ 9-10 فٹ، یہ 5.5 فٹ کا انسان شیر کو قبضہ کیے ہوا ہے۔ ارے واہ واہ، کیا طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے انسان کو، کیا عقل دیا ہے، کیا سوچ دیا ہے، کیا حکمتیں دی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ انسان اگر اکیلا شیر کو دیکھ لے تو پیشاب خطا ہو جائے۔ شیر اگر سامنے آ جائے، اکیلا ہو بندہ، اور ایک بار کھری دھاڑ مار دے تو انسان کی پیشاب خطا ہو جائے۔ نمبر 1 نمبر 2 دونوں جاری ہو سکتا ہے، ایسی خطرناک اس کی چنگھاڑ ہے اور اس کی دھاڑیں ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایسی حکمتیں دی ہے اور ایسی عقل دیا ہے کہ جہاں پر جو ہے نا شیر بھی قابو میں آ گیا۔ جہاں عقل و خرد کی وسعت دم توڑ دیتی ہے، جہاں عقل و خرد کی وسعت دم توڑ دیتی ہے، یہ انسان کی عقل جہاں پر دم توڑ دیتی ہے نا بھائی، وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ حد پرواز سے آگے، حد پرواز سے آگے میرے ادراک لے کر چل، مدینے والے ہم سب ہیں، مدینے پاک لے کر چل۔ مدینے والے سے دوستی لگا لو، مدینے والے کے بتائے اصولوں پر آ جاؤ، خدا کی قسم تم ہر جگہ پر کامیاب ہو جاؤ۔ آج ہم جمعہ کی نماز پڑھ لے رہے ہیں، سوچ رہے ہم کامیاب ہو گئے۔ آج 5 وقت کی نماز پڑھ لیے، سوچ رہے ہیں کامیاب ہو گئے۔ ہم سوچ رہے ہیں ایک روز کے بعد ایک روز روزہ رکھ رہے ہیں، یا مہینے میں 3 روزہ رکھ رہے ہیں، اور ہم سوچ رہے ہیں ہم تو بہت بڑے مخلص ہیں، ہم تو بہت بڑا نیک انسان ہیں، ہم کامیاب ہیں۔ ایک آدمی 40 دن کا چھلا لگا کے آیا، سوچ رہا ہے میں کامیاب ہو گیا بھائی۔ ایک آدمی سال کا چھلا لگا کے آیا، 1 سال لگا کر کے آیا، سوچ رہا ہے کہ ہم کامیاب ہیں، ہم تو نیک ہیں۔ ایک آدمی عالمیت کا پورا کورس کر لیا، اس کے ساتھ ساتھ افتاء کا کورس کر لیا، اس کے ساتھ ساتھ فضیلت کا کورس کر لیا، ایک حافظ بن گیا، قاری بن گیا، سوچ رہا ہے ہم کامیاب ہو گئے۔ الناس كلهم هالكون إلا العالمون والعالمون كلهم هالكون إلا العاملون والعاملون كلهم هالكون إلا المخلصون والمخلصون كلهم هالكون إلا المخلصون
المخلصون المخلصون علی خطر عظیم. کیا فرمایا؟ لوگ خطرے میں ہیں، لوگ گھاٹے میں ہیں، لوگ دھوکے میں ہیں، لوگ خطرے میں ہیں، لیکن ان میں عالم بچ جائیں گے اپنے علم کی وجہ سے. پھر آگے فرمایا والعالمون کلہم ہالکون، لیکن عالم بھی خطرے میں ہے، عالم بھی دھوکے میں ہے. الا العاملون، ان میں عمل کرنے والے بچ جائیں گے. لوگ خطرے میں ہیں لیکن ان میں علم والے بچ جائیں گے. پھر علم والے بھی خطرے میں ہیں، عمل کرنے والے بچ جائیں گے. والعاملون کلہم ہالکون، اور عمل کرنے والے بھی خطرے میں ہیں، عمل کرنے والے بھی خطرے میں ہیں. الا المخلصون، اخلاص والے بچ جائیں گے. والمخلصون علی خطر عظیم، اور مخلص والے تو شدید خطرے میں ہیں. اخلاص والے شدید خطرے میں ہے بھائی. جس کے پاس اخلاص کی دعویٰ کر رہا ہے، سوچ رہا ہے کہ میں تو اخلاص والا ہوں، میری نیت صاف ہے، وہ بڑا خطرے کے اندر ہے. کیوں؟ اس لیے خطرے میں ہے اخلاص والا کہ وہ یہ سمجھے گا کہ سارے کے سارے لوگ بدکار ہیں، میں تو اخلاص والا ہوں، میرے لیے جنت سجی ہوئی ہے، سارے کے سارے لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، میں تو جنت میں جاؤں گا. جہاں یہ خیال آیا اور گیا سارا عمل تمہارا عمل گیا. کیوں گیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری زبان کی عبادتوں کو بھی خرید لیا ہے، تیرے رکوع سجدہ کو بھی خرید لیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تیرے جان کو خرید لیا، تیرے مال کو خرید لیا. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. کسی سوال کرنے والے نے سوال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کون سا چیز کو خود پیدا کرتا ہے اور خود خرید لیتا ہے؟ خود پیدا کرتا ہے اور خود خرید لیتا ہے. لوگوں نے جواب نہیں دیا، قرآن جواب دیتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم. 17,999 مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا، اس کو خریدا نہیں، اس کو نہیں خریدا. کس کو خریدا بھائی؟ انسان کو، مومن کو خریدا. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، تمہاری جان کو، تمہاری مال کو خرید لیا. کس کے بدلے؟ بان لهم الجنہ، جنت کے بدلے خرید لیا. اب جب تمہارا جان خریدا جا چکا ہے، تمہارا مال خریدا جا چکا ہے، تو تم اللہ کی راہ میں سخاوت کر کے سخی کیسا بن سکتے بھائی؟ تم اللہ کی راہ، اللہ کے لیے 4 رکعت نماز پڑھ کر کے عابد کیسا بن سکتے؟ تم 1 مہینے کا روزہ رکھ کر کے روزے دار صائم کیسا بن سکتے؟ تم راتوں کو کھڑے ہو کر کے صائم الدہر کیسا بن سکتے؟ قیام اللیل کیسا بن سکتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صائم الدہر بھی تھے، قائم اللیل بھی تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، رات کو کھڑے ہو جایا کرتے تھے. کس کے لیے بھائی؟ امت کے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنی نیتوں کو درست کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی کے لیے نماز اور دیگر عبادتیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو ہم نماز پڑھ کر کے اور ساری چیزیں کر کے ہم اس گمان میں نہ رہے کہ ہم کامیاب ہو گئے، کیونکہ ایک آدمی 1500 سال تک عبادت کی. آپ لوگوں نے جماعت والوں کی زبانی، تبلیغ والوں کی زبانی، علماء کرام کی زبانی سنا ہوگا کہ ایک آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1500 سال کی عمر دیا، زندگی دی، اور وہ ایک دریا کے کنارے بیٹھ گیا، اللہ
باقی سب اللہ 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 اللہ. 1500 سال کی عبادت کی، ان کا انتقال ہو گیا، مر گیا، حساب کتاب کے سامنے پیشی ہوئی تو اس نے کہا کہ اے اللہ میں تو 1500 سال تیری عبادت کیا ہوں، مجھے تو اپنی عبادت کے بدلے جنت چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا بیٹا تم کو یہ غرور آ گیا. فرمایا تجھے حساب دینا پڑے گا. کیا چیز کا حساب دوں؟ فرمایا وہ جھاڑ، وہ انار کا جھاڑ کو یاد کرو جو 12 مہینہ تیرے لیے پھل دیتا تھا، اور وہ دریا کا پانی جس کو تم روزانہ پیتے تھے اس کا حساب دو، اور جو پیشاب کرتے تھے وہ پیشاب کا حساب دو، جو تم پانی پیتے تھے اس کا حساب دو، ایک ایک سانس کا حساب دو. اس کو ایسے سمجھ میں نہیں آیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو تھوڑا جہنم کا سیر کرا کے لاؤ. جب جہنم کا سیر کرانے کے لیے لے کے گئے تو ماشاءاللہ تھوڑی دور جانے کے بعد اس کی لپٹ اور اس کی لو اور اس کی تپش جب جسم کے اندر لگا تو پانی پانی کہہ کر کے پکار اٹھا کہ مجھے پانی پلاؤ، مجھے پانی پلاؤ، مجھے پیاس لگی ہے. فرشتے حاضر ہوئے، فرمایا کیا چاہیے آپ کو؟ بولا مجھے پانی چاہیے بھائی. فرمایا آپ پانی جو ہے نا پھوکٹ میں ملنے والا نہیں ہے. جیسے آپ پھوکٹ نگر ہے نا بھائی، گھر آپ پھوکٹوں میں مل جا رہے ہیں، اس کا نام رکھ دیا پھوکٹ نگر. جنت میں پھوکٹ میں پانی کا قطرہ بھی نہیں ملنے والا، یاد رکھو. فرشتے کہنے لگے یہاں پھوکٹ کا پانی نہیں ملتا تو پھر کیا کرنا پڑتا؟ کرنا کیا پڑتا بھائی؟ اب تم کو جو آنا 750 سال کی عبادت دیے تو ہم ایک گلاس پانی دیتے آپ کو، اب تم مر جاؤ. آدمی کو جب پیاس لگتی ہے، شدت احساس ہوتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں دکھائی دیتا. وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میری 750 سال کی عبادت لے لو لیکن ایک گلاس پانی دو. ایک گلاس پانی پی لیا، ابھی تھوڑا دور چلا تھا کیا اس کا نل چالو ہونے لگا، لیکن پیشاب نہیں ہو رہا ہے. ہم اور آپ نل کھولتے ہیں نا تو پانی گرتا ہے، اس کا نل بند ہو گیا. کیا کیا جائے؟ تڑپ رہا ہے، پیشاب نکلنے کا نام و نشان نہیں ہے. ادھر پلٹی مار رہا، ادھر پلٹی مار رہا، کبھی آگے جا رہا کبھی پیچھے. اپنی حکمتیں، اپنی ڈاکٹری خود وہاں پر علاج کر رہا ہے، کوئی ڈاکٹری وہاں پر کام نہیں آ رہا. لاسٹ میں پکارنے لگا پروردگار کیا کروں؟ فرشتے آئے، بولے کہ ٹھیک ہو جاؤ گے، میں ڈاکٹر کو لے کر کے آیا ہوں، ٹھیک ہو جاؤ. اس کی فیس ہے 750 سال کی عبادت دیے تو آپ کا پیشاب باہر نکلتا. مرتا کرتا کیا نہیں، کہا کہ ٹھیک ہے لے لو بھائی، پہلے یہ پیشاب کو باہر نکالو. تو ایک گلاس پانی کو اندر ڈالنے میں اور باہر نکالنے میں 1500 سال کی عبادت ختم. 1500 سال کی عبادت ختم. اب اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اب تیرے پاس تو نیکی نہیں ہے، ساری نیکیاں تم ایک گلاس پانی کو پینے میں اور پیشاب کرنے میں نکال دیا. 1500 سال جو تو انار کی جھاڑ سے انار کھایا، درخت کا پانی پیا اور پیشاب کیا، پیخانہ کیا، اس کا حساب کون دے گا؟ جب وہ شخص عاجز ہو گیا کہنے لگا پروردگار عالم، کوئی بھی انسان چاہے ولی ہو، نبی ہو، بزرگ ہو، عابد ہو، ساجد ہو، کوئی بھی تیری رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا. اے اللہ میں آپ کی رحمت کا طلبگار ہوں، اگر آپ میرے اوپر رحم نہ کرے تو میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں اب تو جنت میں جائے گا میرے رحم کے بعد. اسی لیے محترم دوستو، آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کامیابی کہاں ڈھونڈ رہے ہیں بھائی؟ ایمان ایمان ایمان. ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان ہم بول رہے ہیں ایمان بناؤ ایمان بناؤ ایمان بناؤ. کیا ہے ایمان بھائی؟ ایمان کے لیے 3 چیزیں ہونا ہے. کتنی چیزیں بھائی؟
तीन चीज़ें याद रखो, तीन चीज़ें ईमान के अंदर, जब तीन चीज़ें हैं तो तुम्हारे अंदर ईमान कामिल है, और अगर वो तीन चीज़ नहीं है तो ईमान नहीं है आपके पास। पहला चीज़ क्या है? इक़रार बिल लिसान, इक़रार बिल लिसान, इक़रार बिल लिसान। अपनी ज़ुबान से अल्लाह की वहदानियत का इक़रार करना कि अल्लाह एक है, उसका रसूल एक है, इक़रार बिल लिसान। और दूसरा क्या है भाई? तस्दीक बिल क़ल्ब। क्या है? तस्दीक बिल क़ल्ब। और तीसरा क्या है भाई? इक़रार बिल लिसान मालूम, तस्दीक बिल क़ल्ब मालूम, तीसरा क्या है? तीसरा नहीं मालूम। तीसरा है अमल बिल जवारिह, अमल बिल जवारिह, अमल करना अपने बदन से, अपनी जुबान से, अपनी आँख से, अपने हाथ पैर से, अमल बिल जवारिह। ये तीन चीज़ अगर तुम्हारे पास है तो तुम्हारा ईमान कामिल, मुकम्मल, अकमल है। तो ईमान के लिए तीन चीज़ें होना ज़रूरी है, इक़रार बिल लिसान, तस्दीक बिल क़ल्ब और अमल बिल जवारिह। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। जब तक बिके न थे, हमें कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको मुसलमान घराने में पैदा फरमा करके ये बता दिया, ऐ मेरे बंदे मैं तुझे जन्नत देना चाहता हूँ, मैं तुझे जन्नत देना चाहता हूँ, जन्नत वाला अमल करो और दूसरे को भी सिखाओ। आज इंसान खास करके मुसलमान, खास करके मुसलमान, बहुत गौर से सुनना, अब 2-4 मिनट में बात खत्म। खास करके मुसलमान ईमान वाला, यहूदी तरक्की पर है, नसरानी तरक्की पर है, गैर तरक्की पर है, मुसलमान पस्ती पर है, मुसलमान इन्हिताती का शिकार हो रहा है। हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह तबारक व तआला मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह के कब्र पर हज़ारों नहीं करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। जब उन्होंने दावत इल्लल्लाह का काम शुरू किया, दावत इल्लल्लाह का काम शुरू किया, अल्लाहु अकबर कबीरा, तो उनके दिल के अंदर एक बात आई। क्या बात आई भाई? ये काम तो अरब वालों की है, ये काम तो अरब वालों की है, क्योंकि कुरान कहाँ नाजिल हुआ भाई? नबी रसूल पैगंबर कहाँ आए? अरब में। तो उनके दिल के अंदर एक बात आई कि ये काम तो अरब वालों की है, ये काम तो अरबियों की है, लिहाजा उनसे मशवरा किया जाए। आप रहमतुल्लाह अलैह ने 30 उलमाए किराम को लेकर के हज्जाज का सफ़र किया, मुल्की हज्जाज, और वहाँ पर मदीने के उलमा को बुलाया, मक्के के उलमा को बुलाया, दीगर उलमाए किराम को बुलाया, और उन उलमाए किराम के दरमियान एक तकरीर की, और तकरीर के बाद उसने कहा कि भाई आप लोगों से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, वो सवाल का आप लोग मुझे जवाब दीजिए। क्या सवाल है भाई? सवाल ये है कि आज मुसलमान किस वजह से पस्ती में चले गया, किस वजह से ये इंसान मुसलमान खास करके किस वजह से पस्ती का शिकार हो गया, नीचे गिरते जा रहा है, इन्हितात होते जा रहा है, इसका वजह क्या है, इसका सबब क्या है? तो 30-40 उलमाए किराम, 50 उलमाए किराम वहाँ जमा थे।
ان میں سے ایک عالم دین اٹھ کر کے کھڑا ہوئے اور کہنے لگے مسلمانوں کی پستی کا راز یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس علم نہیں ہے، علم کی کمی ہے۔ تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سینے کو کشادہ فرمایا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سینے کو کھول دیا تھا نور ایمان سے۔ وہ پوچھنے لگے ٹھیک ہے آپ علم سے مراد کون سا علم لے رہے ہیں، دنیاوی علم لے رہے ہیں یا دینی علم لے رہے ہیں؟ وہ عالم دین کہنے لگا علم سے مراد میں علم دینی لے رہا ہوں۔ فرمایا اچھا، علم کی کمی آج مسلمانوں میں ہے؟ فرمایا ہاں میرے نزدیک تو یہی سبب دکھ رہا ہے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ پوچھنے لگے اچھا یہ بتاؤ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا دور تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد قرآن کے حافظ کتنے تھے صحابہ کرام میں؟ تو عالم صاحب کہنے لگے چند لوگ تھے، زیادہ 70 72 100 150 صحابہ کرام حافظ ہوں گے۔ فرمایا اب اس وقت کتنے حافظ ہیں دنیا کے اندر؟ فرمایا 100 نہیں، سینکڑا نہیں، 1000 نہیں، بلکہ لاکھوں کی تعداد میں حافظ ہیں۔ کتنے بھائی؟ لاکھوں کی تعداد میں حافظ ہیں۔ پھر مولانا پوچھنے لگے اس وقت بخاری شریف مسلم شریف کے حافظ کتنے تھے؟ تو مولانا صاحب کہنے لگے اس وقت کوئی بخاری شریف کا مسلم شریف کا کوئی حافظ نہیں تھا اس وقت۔ اور فرمایا اس وقت تو لاکھوں عالم ہیں، بخاری پڑھانے والے، مسلم پڑھانے والے، صحیح ستہ پڑھانے والے، لاکھوں کی تعداد میں علماء موجود ہیں۔ تو اس وقت علم کی کمی تھی یا اس وقت علم کی کمی ہے؟ فرمایا اس وقت علم کی کمی تھی، علم کی کمی تھی، اس کے باوجود صحابہ کرام کامیاب تھے، کامران تھے، دنیا ان کی قدم چومتی تھی۔ آج تمہارے پاس اتنا علم ہونے کے باوجود تم اتنا پستی میں کیوں جا رہی؟ یہ سبب نہیں ہوتا، یہ سبب نہیں ہوتا، یہ اسباب نہیں ہوتا۔ پھر پوچھا حضرت پھر وہی تو میں آپ لوگوں سے پوچھنے آیا ہوں، بھائی آپ لوگ بتاؤ اس کا سبب کیا ہے؟ دوسرا عالم اٹھ کر کے کہنے لگا کہ مال کی کمی کی وجہ سے آج مسلمان پستی میں ہے۔ تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے آپ تو پہلے والے سے بھی بہت ڈیجر جواب دے دیے۔ پہلے والے نے تو علم دین کہا تھا، لیکن آپ نے تو دولت کی بات چھیڑ کر کے اور بہت زبردست بات کر دی آپ نے۔ فرمایا صحابہ کرام کے پاس کتنی دولت تھی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے پاس دولت اتنی تھی کہ ایک وقت کا کھاتے تھے کہ دوسرے وقت بھوکے رہ جاتے تھے، اور کمر سے لے کر کے پیر تک کا جو کپڑا سطر ڈھانک لیتے تھے تو بدن ڈھانکنے کا کپڑا نہیں رہتا تھا۔ تو آج تمہارے پاس تمہارے الماریاں کپڑوں سے پھٹے جا رہے ہیں، اتنے کپڑے ہیں کہ الماری میں جگہ نہیں مل رہا۔ مال اتنا ہے کہ سالوں بھر بیٹھ کر کے کھاؤ گے تو تمہارا ختم نہیں ہوگا۔ اور حیدرآباد میں تو ماشاءاللہ ایسے نواب ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں اتنا دولت دیا کہ یہاں کا پیسہ عرب جاتا تھا، مکہ اور مدینہ جاتا تھا۔ یاد ہے نہیں یاد ہے آپ لوگوں کو بھائی؟ فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے پاس نہ دولت تھا نہ کپڑے تھا، لیکن وہ کامیاب تھے۔ یہ سبب نہیں ہے، دولت کی کمی سبب نہیں ہے پستی ہونے کا۔ اور ایک علماء کرام نے اٹھ کر کے کہا کہ مسلمانوں کی پستی اور انحطاط اور گرنے کا جو اصل سبب ہے وہ میرے نزدیک یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس نظم نہیں ہے، تنظیم نہیں ہے، نظم اور تنظیم نہیں ہے۔
حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے آج اس دنیا کے اندر اتنے تنظیم اور ایسا نظم و نسق ہے کہ ہر مسجد میں الگ الگ صدر ہے، ایک مسجد میں ایک صدر تو پھر اسی مسجد میں دوسرے صدر بننے کے لیے تیار ہے کہ نہیں بھائی؟ تنظیمیں اتنے ہیں، الگ الگ نظم ہوتا جا رہا ہے۔ 10 لوگوں کی ایک جماعت ہے تو 20 لوگوں کی ایک جماعت ہے تو 50 لوگوں کی ایک جماعت ہے، ایک الگ الگ تنظیمیں کام کر رہی ہیں، اور سب تنظیمیں ایک دوسرے کو نیچے گرانے کے فراق میں ہے کہ میرا تنظیم آگے ہو جائے، میرا انجمن آگے ہو جائے، میرا کمیٹی آگے ہو جائے، میرا نام دنیا میں روشن ہو جائے اور میرا نام 4 جہانی عالم میں پھیل جائے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے تنظیم اس وقت جتنے ہیں اس سے کہیں اتنی تنظیم سرکار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نہیں تھا، بلکہ صرف ایک ہی تنظیم ہوتا تھا اور اسی تنظیم پر سارے لوگ اتباع کرتے تھے۔ تو کوئی جواب نہیں دے سکا مسلمان پستی میں کیوں جا رہا ہے، مسلمان گرتے کیوں جا رہا ہے، نہ اس کی دولت سبب ہے، نہ اس کا علم کا سبب ہے، نہ تنظیم کا سبب ہے، تو سبب آخر ہے کیا؟ مسلمان جو آج پستی میں گر رہا اس کا سبب کیا ہے بھائی؟ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے جب لوگوں نے پوچھا کہ اس کا سبب کیا ہے ذرا آپ ہی بتا دیجئے، تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے میں تو آپ لوگوں سے سبب معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کوئی سبب آپ لوگوں کو نظر آئے تو اس کے اوپر عمل کیا جائے، لیکن کسی نے علم کی کمی کا احساس دلایا، کسی نے دولت کی کمی کا احساس دلایا، کسی نے تنظیم کی کمی کا احساس دلایا، لیکن پستی میں مسلمانوں کو پستی میں گرنے کا سبب نہ علم ہے، نہ تنظیم ہے، نہ دولت ہے، بلکہ ایک ہی چیز کی کمی ہے۔ کیا فرمایا وہ سبب ہے ایمان کی کمی اور یقین کی کمی ہے۔ فرمایا آج مسلمانوں کے اندر ایمان نہیں ہے، آج مسلمانوں کے اندر یقین کی کمی ہے۔ فرمایا جس دن مسلمانوں کے اندر ایمان کامل ہو جائے گا، یقین اللہ سے ہونے کا یقین ہو جائے گا، خدا کی قسم وہ انسان کامیاب ہو جائے گا۔ تو جنگ بدر میں صحابہ 313 تھے، کتنے تھے بھائی؟ 313 تھے، لیکن اس کا یقین اللہ کی ذات پر تھا اور اس کا ایمان